میرا نام پروفیسر بریگیڈیئر ڈاکٹر انوار الحق ہے۔ میں CMH لاہور میڈیکل کالج میں پروفیسر آف ENT ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کان کو اس کی جو پیپ آتی ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر کا دیکھنا ضروری ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کان کے کس حصے میں پرابلم ہے۔ اگر کان کے بیرونی حصے میں ہی پرابلم ہے اور اس کو وہ کان کے پردے تک اس کو نظر آ رہا ہے اور پردہ ٹھیک ہے، کان کی بیرونی حصے میں انفیکشن ہے، وہ اس کے لیے یا تو کان کی بہت اچھے طریقے سے صفائی کرتا ہے اور اس کے اوپر دوائی وغیرہ لگاتا ہے، تو عام طور پہ یہ ریزالو کر جاتی ہے اور کچھ انسٹرکشن دیتا ہے کہ کان کے اندر یا تو وہ نہ جائے، کوئی پانی نہ جائے یا کان کو اسکریچ مت کریں، تو انہی سے عام طور پہ کان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی آپریشن کی یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جو ملیگننٹ اوٹائٹس ایکسٹرنا ہے، جس میں عام طور پہ اولڈ ایج اور شوگر کے مریضوں کو ہوتا ہے، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اینٹی بایوٹک کئی دفعہ بہت لمبے عرصے تک دینی پڑتی ہیں اور کئی دفعہ ہمیں مریض کو آپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ باقی اگر اس کے بعد کان کی پردے کے اوپر عام طور پہ بہت سیریس انفیکشنز نہیں ہوتی، ویزیکلز وغیرہ بنتے ہیں، چند دن رہتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، تو کان کی درد بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر کان کا جو درمیانی حصہ ہے، جس میں نے بتایا کہ سیف ٹائپ اور ان سیف ٹائپ دو طرح کی انفیکشن ہوتی ہے، تو اس میں ٹریٹمنٹ پروٹوکول بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اگر تو کان کا جو سوراخ ہے، ہمارا کان کے پردے کے اندر جو سوراخ ہے، اگر اس کے چاروں طرف اس کے پردہ موجود ہو تو عام طور پہ وہ سیف ٹائپ سمجھا جاتا ہے، جس میں کوانٹٹی پس کی زیادہ ہوتی ہے، لیسدار ہوتی ہے اور بو نہیں آتی۔ تو اس میں پہلے کان کو خشک کرتے ہیں، اگر وہ لمبے عرصے سے خشک ہے تو کان کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے اور وہ مستقل حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کان کی ہڈی کو انفیکشن ہوئی ہے یا کولیسٹوٹوما ہے، تو اس صورت میں ہمیں کان کی ہڈی کو کاٹنا پڑتا ہے اور کان کا جو سوراخ ہے باہر سے وہ بھی ذرا کھل جاتا ہے اور اندر سے بھی کان کا جو سوراخ ہے اس کو ہم ہڈی کاٹ کے ذرا بڑا کر دیتے ہیں۔ اور ایسی انفیکشن میں سب سے جو بیسک مقصد ہوتا ہے کہ اس کا جو مریض کی لائف کو جو خطرہ ہے زندگی کو، وہ ٹل جائے، تاکہ وہ کسی سٹیج کے اوپر دماغ کو نہ چلی جائے پاس اور اس کی جان کو خطرہ پیدا ہو۔ تو اس کا آپریشن کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کان خشک ہو جائے، پیپ آنا بند ہو جائے، اور تیسرا مقصد ہوتا ہے کہ کان کی جو سنائی ہے وہ بھی بہتر ہو سکے۔ لیکن یہ تینوں مقصد کئی دفعہ حل نہیں ہوتے، لیکن عام طور پہ کان سیف ہو جاتا ہے اور اس کے خشک ہونے کے بھی بہت ہائی چانسز ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات کان کی سنائی بھی بہتر رہتی ہے۔ لیکن یہ جو ہوتی ہے آپریشن ہوتا ہے تو کافی ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر جو سب سے چیز ایٹ رسک ہوتی ہے وہ نس ہوتی ہے، جو ہمارے چہرے کو سپلائی کرتی ہے، جس سے ہمارے چہرے کی موومنٹس اور فیشل ایکسپریشنز آتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، ہم ایون کھانا کھاتے ہیں، لپس کی موومنٹ ہے، آئیز کی موومنٹ ہے، اوپر دیکھتے ہیں تو یا ہمارے ماتھے پہ، تو یہ نس جو ہے وہ کان کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے، اور تو اس کو ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اگر ڈیمیج ہو جائے تو مستقل طور پہ لکوا ہونے کا چانس ہو سکتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ کان سے اگر کینسر ہو تو ڈیفینیٹلی پہلے اس کی سرجری بھی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ بعد میں اس کو کیمو تھراپی دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور کئی دفعہ شعاؤں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔